بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. اب اس درس میں ہم حضرت خالد ابن ولید کے قبول اسلام کا واقعہ دیکھیں گے اور پھر ہم اس کو وہاں لے جا کر جوڑ دیں گے جہاں حضرت عمر ابن عاص حبشہ سے نکل کر مدینے کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ راستے میں ان سب نے ملنا ہے۔ تو حضرت خالد ابن ولید کا جو واقعہ ہے وہ خالد ابن ولید ہی کی زبانی بیان کرتے ہیں۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں، یہ مغیرہ کون ہے؟ یہ حضرت مغیرہ جو ہے بن عبد الرحمن ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے خود حضرت خالد ابن ولید کو اپنے ایمان لانے کا قصہ بیان کرتے ہوئے سنا۔ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ میرے رب نے جب میری بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اس نے اسلام کی محبت میرے دل میں ڈال دی اور میرے جذبہ حق پذیری کو راہ راست پر گامزن ہونے کی توفیق بخش دی۔ وہ کہتے ہیں حدیبیہ سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی تھیں ان سب میں کفار کے لشکر میں شامل ہو کر شریک ہوا اور میں نے لیڈرشپ کا مظاہرہ کیا، پیش رہا، لیکن ہر بار میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ میں وقت ضائع کر رہا ہوں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ ان کفار پر غالب آ جائیں گے۔ اب آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ خالد ابن ولید کون ہیں؟ یہ ولید ابن مغیرہ کے بیٹے ہیں۔ ولید ابن مغیرہ کون ہے؟ یہ قبیلہ بنو مخزوم کا سردار ہے۔ قبیلہ بنو مخزوم کی کیا حیثیت ہے اس کو ہم سیرت النبی کے شروع کے دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ قریش میں 3 قبیلے بڑے ٹکر کے تھے، بڑے قبائل میں سے تھے، اور زیادہ تر قریش کی سرداری اور مکے کی سرداری انہی 3 قبیلوں میں رہا کرتی تھی۔ ایک تو اس میں تھا بنو ہاشم جو حضور کا قبیلہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک قبیلہ تھا بنو امیہ، اور ایک قبیلہ تھا بنو مخزوم۔ یہ بنو امیہ سے ابو سفیان تھے، اور پھر بنو مخزوم سے ولید بن مغیرہ، اور ابو جہل یعنی عمر ابن ہشام، اور پھر یہ حضرت خالد ابن ولید اور اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا۔ یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا۔ تو یہ بہت بڑے سردار کے بیٹے ہیں اور بہت بڑے قبیلے کے آدمی ہیں اور جنگی سپہ سالار ہیں، اور احد میں کایا پلٹی ہے انہوں نے اپنی حکمت عملی سے، لیکن اللہ عز و جل جن کے دل اسلام کی طرف پھیر دے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں سوچتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کفار پر غالب آ جائیں گے۔ جب حضور عمرہ کرنے کی نیت سے مکے کے لیے روانہ ہوئے، صلح حدیبیہ سے قبل بات ہے، جس سال صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں گھڑ سوار دستے کا سالار تھا اور میں نے راستے میں ان کو کاٹنا چاہا تو عسفان کے مقام پر میرا دستہ اور لشکر اسلام کا آمنا سامنا ہوا۔ میں ان کے سامنے صف باندھ کر کھڑا ہو گیا اور ان کا راستہ روک لیا۔ حضور نے ہمارے سامنے ظہر کی نماز ادا کی، ہم نے حضور پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا لیکن حوصلہ نہ ہوا۔ حضور نے ہمارے برے ارادے پر آگہی حاصل کر لی، اور جب نماز عصر کا وقت آیا تو حضور نے عصر کے وقت نماز خوف ادا کی۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ خود ان کا محافظ ہے، ہم ان پر حملہ نہیں کر سکتے، تو چنانچہ میں اپنے سواروں سمیت دائیں طرف مڑ گیا اور اس طرح ٹکراؤ نہ ہو سکا۔ حضور حدیبیہ تک آئے اور آخر سارے قبیلے بیٹھے اور صلح حدیبیہ طے پایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اب باقی کیا رہ گیا، مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے، لیکن سوال یہ تھا کہ یہاں سے نکل کر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ حبشے جاتا ہوں تو وہاں کا تو بادشاہ خود مسلمان ہو چکا ہے اور مسلمانوں کی کافی تعداد اس کے زیر سایہ رہائش پذیر ہے۔ اگر ہرقل کے پاس جا کر پناہ لیتا ہوں تو وہ مجھے اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر یہودیت یا نصرانیت کو اختیار کرنے کے لیے مجبور کرے گا، اور میں عجمیوں کا تابع ہو کر رہنا پڑے گا۔ اسے میری غیرت نے گوارا نہ کیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کروں تو کیا کروں، اور پیچھے رہ جاؤں تو کہیں اگر حضور غالب آ گئے تو حضور کی اتباع کرنی پڑے گی۔ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کیا کروں۔ بہرحال میں رکا رہا۔ حضور جب اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئے تو میں نے اس کو بھی برداشت نہ کیا کہ حضور عمرہ کرنے آئیں اور میں مکے میں ٹھہروں، لیکن میں بہرحال مکے کے آس پاس ہی رہا، لیکن میں نے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آنے کو پسند نہ کیا۔ تو
تو میں مکے سے غائب ہو گیا تاکہ آپ جب مکے میں داخل ہوں تو وہ منظر میں نہ دیکھوں۔ میرا بھائی ولید ابن ولید یہ مسلمان ہو چکا تھا اور بہت پہلے مسلمان ہو چکا تھا۔ وہ جب مکے آیا تو اس نے 3 دن مجھے بہت تلاش کرایا، مگر چونکہ میں تو مکے میں موجود ہی نہ تھا اس لیے میں اس کو ملا بھی نہیں۔ تو اس نے میرے نام ایک خط چھوڑا۔ وہ خط مجھے بعد میں ملا۔ اس خط کی تحریر تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے سب سے زیادہ تعجب انگیز یہ بات ہے کہ تیری رائے سے اسلام کی صداقت کس طرح مخفی رہی، حالانکہ تو بڑا عقل مند آدمی ہے اور تیری دانش والی بات، تو بڑا دانش مند آدمی ہے۔ اسلام تو بڑا سچا اور کھرا مذہب ہے، سمجھ نہیں آتا کہ تیری فراست اور تیری عقل سے اس کی حقانیت پوشیدہ کیسے ہے۔ خالد، میں نے اللہ کے رسول سے تیرے بارے میں پوچھا تھا، اللہ کے رسول نے تیرے بارے میں مجھ سے پوچھا کہ خالد کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اسے لے آئے گا۔ تو اور حضور نے فرمایا خالد جیسا عقل مند انسان اسلام جیسے دین سے کیسے جاہل رہ سکتا ہے؟ اگر وہ کفار و مشرکین کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد کرتا تو اس کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ ہم اس کی قدر کرتے اور اس کو دوسروں پر فوقیت دیتے۔ تو اے میرے بھائی خالد، زندگی کے جو لمحے تم نے ضائع کیے ہیں ان کی طرف فوراً رجوع کرو اور مزید لمحے ضائع نہ کرو، آ جاؤ ہدایت کی طرف۔ حضرت خالد کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے بھائی کا یہ خط دیکھا اور اس کو پڑھا تو میری آنکھیں کھل گئیں۔ مکے سے نکل جانے کا شوق میرے دل میں ایسا جذب ہو گیا کہ میرا دل چاہا کہ میں مکے کو آج ہی چھوڑ دوں اور آج ہی اسلام قبول کر دوں۔ حضور کے بارے میں جو بغض و عناد تھا وہ دور ہو گیا۔ انہی دنوں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک تنگ اور بنجر خطے سے نکل کر سرسبز و شاداب اور کشادہ علاقے میں آ گیا ہوں۔ میں نے سوچا یہ بڑا اہم خواب ہے، مدینے جاؤں گا تو حضرت ابو بکر سے اس کی تعبیر پوچھوں گا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو حضرت ابو بکر سے انہوں نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو حضرت ابو بکر نے فرمایا وہ تنگ اور بنجر علاقہ کفر کا تھا اور سرسبز و شاداب اور کشادہ علاقہ دین اسلام کا ہے جہاں تمہیں اللہ نے پہنچا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضری کا پختہ عزم کر لیا تو میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ اس لمبے سفر میں کوئی ساتھ ہو تو اچھا رہے گا۔ تو میں نے اپنے دوستوں کو اپروچ کرنا شروع کیا۔ اب ان کے دوست بھی کون ہیں؟ وہ ہر ایک اپنے اپنے قبیلے کا سردار ہے اور ابو جہل کے دوستوں کے بیٹے ہیں، اور وہ سارے دوست جو ہے وہ ہیں جو بدر میں مارے گئے ابو جہل کے، یہ ان کی اولاد ہے۔ تو کہتے ہیں میں گھر سے نکلا تو سب سے پہلے صفوان ابن امیہ سے ملا۔ جب اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اسے کہا کہ اے ابا وہب، کیا تم اپنی حالت کو نہیں دیکھ رہے؟ ہمارا کیا حال ہو گیا ہے؟ محمد مصطفیٰ عرب و عجم پر غالب آ گئے۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم خود آپ کے پاس حاضر ہو جائیں اور آپ کی غلامی اختیار کر لیں؟ اس سے ہماری عزت و شرف میں اضافہ ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے یہ بات کہی تو وہ غضب میں آ گیا اور اس نے کہا لو لم یبق غیری ما اتبعتہ ابدا، اگر ساری دنیا بھی ایمان لے آئے تو میں تب بھی ایمان نہ لاؤں گا، تب بھی ان کی اطاعت نہ کروں گا۔ وہ چلا گیا۔ میں نے سوچا یہ وہ شخص ہے جس کا بھائی اور باپ بدر میں مارے گئے، تو اس سے ایمان کی توقع لانا بیکار ہے۔ کہتے ہیں میں اکرمہ کے پاس گیا۔ اکرمہ تو میرا اپنا رشتہ دار تھا، ابی جہل کا بیٹا تھا۔ تو جو بات میں نے صفوان سے کہی وہ اس کے آگے بھی دہرائی۔ اس نے بھی مجھے وہی جواب دیا جو صفوان نے دیا کہ اگر ساری دنیا بھی ایمان لے آئے تو میں ایمان نہ لاؤں گا۔ میں نے کہا چلو، اس کا بھی دل دکھا ہے۔ میں نے اس سے کہا دیکھو یہ بات کسی کو بتانا مت۔ اس نے وعدہ کیا۔ میں وہاں سے اپنے گھر لوٹ آیا اور خادم کو کہا کہ میرے اونٹ پر پالان کس کر اسے باہر لے آؤ، میں عثمان بن طلحہ سے ملاقات کر کے واپس آتا ہوں۔ میں نے دل میں کہا کہ عثمان تو میرا دوست ہے، اگر اس سے یہ بات کہہ دوں تو کوئی حرج تو نہیں، لیکن میں بڑا جھچکچایا کہ اس کے بھی تو بڑے قریبی رشتہ دار مارے گئے ہیں۔ لیکن
میں نے سوچا شاید وہ میری بات مان لے شاید نہ مانے، لیکن بات کر کے دیکھتا ہوں، دوست ہے۔ تو کہنے لگے، میں اس کے پاس پہنچا اور میں نے اس سے یہ بات کہی جو میں نے اپنے پہلے دوستوں سے کہی تھی۔ مجھے توقع تو یہی تھی کہ وہ میری بات کو قبول نہیں کرے گا، لیکن خلاف توقع اس نے مجھ سے کہا، تو سچ کہتا ہے خالد، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ بے شک وہ حق پر ہے، وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ہمیں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینی چاہیے اور ہمیں ان کا دین قبول کر لینا چاہیے۔ تو اب جب اس کی یہ بات سنی تو میں تو بڑا چونکا، لیکن میں نے کہا چلو اچھا ہے، میں تو چاہتا تھا کہ راستے کا کوئی رفیق مل جائے۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھو خالد، اگر تو تم پہلے نکل گئے تو تم میرا انتظار کرنا اور فلاں جگہ پر میرا انتظار کرنا، اور اگر میں پہلے نکل گیا تو میں اسی جگہ پر تمہارا انتظار کروں گا۔ اچھا، جس مقام کو ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کیا، یہ مقام تھا ہدا۔ اب یہ ہدا وہی مقام ہے جہاں مر زہران سے نکل کر عمر ابن عاص بھی پہنچ رہے ہیں۔ یہ اللہ کے سارے انتظامات ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اب حضرت خالد کہتے ہیں کہ ہم نے باہم طے کیا کہ صبح سویرے یاجوج کے چشمے پر ملیں گے اور پھر وہاں سے آگے چلیں گے، اور پھر اگلا پڑاؤ جو ہے ہمارا وہ ہدا ہوگا۔ تو دوسرے روز صبح صادق سے پہلے ہم دونوں یاجوج کے چشمے پر پہنچ گئے۔ وہاں ہم اکٹھے ہوئے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر چل پڑیں گے۔ تو اب ہم دونوں جو ہے خالد اور عثمان، یہ دونوں کہتے ہیں ہم ہدات کی بستی میں پہنچے۔ اچھا، ادھر سے حضرت عمر ابن عاص آ رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اب میں جب ہدات کی بستی کے قریب اپنے اونٹ پر پہنچا تو مجھے دور سے اٹھتا ہوا کچھ ایک غبار سا نظر آیا، اور قریب ہی مجھے ایک خیمہ بھی نظر آیا۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تیز تیز رفتار کون آ رہا ہے اور یہ خیمہ کس کا ہے؟ اب کچھ بات سمجھ میں آتی نہیں تھی، تو میں نے غور کیا کہ یہ آنے والا آخر کون ہے۔ تو جب وہ آدمی تھوڑا سا اور قریب آیا تو میں نے کہا یہ تو خالد ہے، لیکن خالد یہاں کیا کر رہا ہے؟ اب جب خالد قریب آیا تو میں نے کہا خالد تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اے ابو سلیمان، تم کدھر جا رہے ہو؟ حضرت خالد نے کہا خدا کی قسم، واللہ میرے سامنے تو راستہ ظاہر ہو گیا ہے اور اسلام کا معاملہ صاف ہو گیا ہے، وہ شخص یقیناً اللہ کا نبی ہے، اس لیے چلو اور مسلمان ہو جاؤ۔ آخر کب تک؟ اس پر عمر ابن عاص نے کہا میں تو خود اسی مقصد سے نکلا ہوں خالد، میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی ادھر سے خالد ابن ولید نکلے اور ان کے ساتھ ایک ایسا آدمی جس کی ان کو امید بھی نہیں تھی، عثمان بن ابی طلحہ، وہ نکلے۔ ادھر سے حبشے سے حضرت عمر ابن عاص نکلے، اور اللہ عز و جل نے ان سب کو یہاں ملا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر نے جب پوچھا کہ کدھر جا رہے ہو، تو انہوں نے کیا کہا کہ لدخول فی الاسلام و اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جا رہے ہیں کہ اسلام میں داخل ہو جائیں اور حضور کی اتباع کریں۔ تو انہوں نے کہا قال ذاک الذی اقدمنی، خدا کی قسم میں بھی اسی وجہ سے نکلا۔ اچھا، ابھی یہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ خیمے کے اندر سے حضرت عثمان بھی نکل آیا، عثمان بن ابی طلحہ۔ انہوں نے کہا میں بھی اسی لیے جا رہا ہوں۔ تو چنانچہ اب ان تینوں نے اکٹھے ہو کر مدینے کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ وہاں پہنچ کر حرہ میں اپنی سواریوں کو بٹھایا اور خود صاف ستھرا لباس پہنا کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہم تینوں کا ساتھ ہو گیا، یہاں تک کہ سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ حضور کو جب ہمارے آنے کی خبر ہوئی تو آپ بہت خوش ہوئے، اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ مکے نے اپنے جگر پارے اٹھا کر تمہارے سامنے لا ڈالے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا فرمایا حضور نے؟ کہ مکے نے تمہیں اپنے جگر کے ٹکڑے اٹھا کے دے دیے ہیں۔ یہ اتنے موتی ہیں مکے کے جو آ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم نے کپڑے پہنے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے
تو اسی وقت حضرت خالد کہتے ہیں کہ مجھے میرا بھائی مل گیا اور کہنے لگا جلدی کرو کیونکہ حضور کو تم لوگوں کے آنے کی خبر مل گئی ہے اور حضور بہت خوش ہیں اور تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضور حضرت خالد کہتے ہیں مجھے دیکھ کر مسکراتے رہے، یہاں تک کہ میں آپ کے پاس پہنچ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے آپ کو نبوت کا یعنی اسلام کا سلام کیا، یعنی کہ السلام علیکم کہا، کیونکہ مکے والے تو السلام علیکم نہیں کہتے تھے، تو آپ نے بڑی گرم جوشی سے میرے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الحمد للہ الذی ہداک قد کنت ارا لک عقلا رجرت۔ اللہ کی تعریفیں، سب اللہ کی تعریفیں، اللہ ہی تعریف کے لاحق ہے جس نے تجھ کو ہدایت دی۔ مجھے امید تھی کہ تیری عقل ارا لک عقلا رجرت الا یسلمک الا الی الخیر، کہ تیری عقل تجھے خیر تک پہنچائے گی۔ تو میں نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ، میں نے تو کئی مقامات پر آپ کی مخالفت کی ہے اور عناد میں اڑا رہا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ میری ان غلطیوں کو اللہ معاف فرما دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الاسلام یجب ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی گناہ سرزد ہوئے اسلام لانے سے وہ سب ملیا میٹ ہو جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری بخشش کے لیے دعا فرمائیے، تو حضور نے ہاتھ اٹھائے اور یوں دعا فرمائی کہ اللہم اغفر لخالد بن ولید کلما اوضع فیہ من سد عن سبیلک، اے اللہ خالد کی تیرے راستے سے روکنے کی جتنی بار کوشش تھی اس کو معاف فرما دے الہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یوں حضرت خالد بن ولید جو ہیں ان کی بات حضور کے سامنے پیش ہوئی تو حضور نے انہیں معاف کر دیا اور ان کے لیے دعا بھی فرمائی۔ اس کے بعد عثمان ابن طلحہ آگے بڑھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ حضرت عمر ابن عاص کہتے ہیں کہ میں بیٹھا رہا، بہت شرم آئی مجھے کہ میں نگاہیں نیچی کر کے بیٹھا رہا، میں تو نگاہ اٹھانے کی بھی ہمت نہیں کر سکتا تھا کہ حضور کے سامنے اتنی دفعہ آیا ہوں، لیکن ہمت کی میں نے کہ جب خالد نے بیعت کر لی اور عثمان ابن طلحہ نے بیعت کر لی تو میں نے بھی ہمت کی اور آگے بڑھا اور آپ سے بیعت کی کہ اللہ میرے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے، اللہ میرے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف سے دعا کریں۔ تو حضور نے فرمایا کہ عمر، اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے اور ہجرت بھی گزشتہ تمام غلطیوں کو ڈھو ڈالتی ہے۔ عمر ابن عاص کہتے ہیں خدا کی قسم ہمارے مسلمان ہو جانے کے بعد حضور نے اپنے جنگی معاملات میں میرے اور خالد ابن ولید کے برابر کسی کو نہیں سمجھا۔ پھر حضرت ابو بکر کی خلافت کا زمانہ آیا تو ہمیں اس زمانے میں بھی وہی درجہ ملا کہ انہوں نے بھی معاملات میں حضور کی طرح ہمیں جو مقام و منزلت دی وہ ساری کی ساری ویسی ہی رہی۔ مگر جب حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ آیا تو خالد کے ساتھ حضرت عمر کا معاملہ وہ نہ رہا، بلکہ ان کے زمانے میں خالد کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کیا گیا۔ اب اس کی ڈیٹیل ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سیرت پڑھیں گے تو اس وقت اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ کیا وجوہات تھیں جس کی بنا پر حضرت عمر نے حضرت خالد کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزولی دی تھی۔ بہرحال حضرت خالد فرماتے ہیں میرے ایمان لانے کے بعد حضرت عمر ابن عاص، حضرت عثمان ابن طلحہ، ان دونوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت خالد کا اپنا قول ہے وَكَانَ قُدُومُنَا فِي سَفَرٍ سَنَةٍ 8، ہم نے ہجرت کے 8ویں سال سفر کے مہینے میں اسلام قبول کیا۔ فواللہ ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یوم اسلمت یعدل بأحد من اصحابہ فیما حزبہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جس روز میں ایمان لایا
اس وقت سے اللہ کے رسول کسی مشکل مرحلے میں کسی اور صحابی کو میرے ہم پایا نہ سمجھتے تھے۔ تو یہ وہ عزت تھی، یہ وہ مقام تھا جو اللہ کے رسول نے کہا حضرت خالد ابن ولید کے بھائی سے کہ اگر وہ اختیار کر لے ہدایت کا راستہ تو ہم اسے عزت و شرف دیں گے، کیونکہ وہ عقل مند آدمی ہے۔ اچھا، اس ضمن میں علماء ایک بہت خوبصورت بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن عاص یہ وہ آدمی ہے کہ اسلام تو قبول کیا انہوں نے ایک تابعی کے ہاتھ پر، کیونکہ نجاشی کو تو حضور کی زیارت کبھی نصیب نہیں ہوئی، انہوں نے تو صحابہ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، یعنی حضرت جعفر کے ہاتھ پر۔ تو ایک تابعی کے ہاتھ پر حضرت عمر نے اسلام قبول کیا اور خود صحابی کے درجے پر پہنچ گئے۔ تو ایک ایسا صحابی ہے جس نے پہلے کلمہ پڑھا ایک تابعی کے ہاتھ پر، پھر کلمہ پڑھا اللہ کے رسول کے ہاتھ پر۔ تو تابعی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور جس شخص کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اس کو تو اللہ نے زیارت نصیب نہیں کی حضور کی، لیکن حضرت عمر کو کر دی۔ تو ان کے کو یہ اس طرح کی اور مثال پورے تاریخ اسلام میں آپ کو نہیں ملے گی کہ تابعی کے ہاتھ پر صحابی بنے یعنی صحابی کا درجہ اللہ نے عطا فرمایا بعد میں اور اسلام لائے تابعی کے ہاتھ پہ۔ تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت خالد کے مسلمان ہونے کے بعد حضور نے ہمیشہ گھوڑ سوار دستے کا امیر حضرت خالد کو بنایا، اور وہ مقدمۃ الجیش میں رہتے تھے، یعنی کہ وہ جو فرنٹ لائنرز ہوتے ہیں نا، وہاں پہ حضرت خالد ابن ولید جو ہے وہ دستے کے امیر ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ واقعات تھے جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ حضرت عمر ابن عاص، حضرت خالد ابن ولید اور حضرت عثمان بن ابی طلحہ اسلام لائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب